نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم سامعین کرام، آنے والی رات ماہ شعبان کی 15 نائٹ ہے۔ اسے ہم اور آپ شب براءت کہتے ہیں، یعنی اس مبارک رات میں اللہ تعالی بے شمار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما کر انہیں جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ رات بہت بہت برکتوں والی ہے اور بہت بہت رحمتوں والی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ رات میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی اس رات میں مغرب کے وقت سے آسمان دنیا پر اپنی رحمت کی تجلی ڈال کر یہ اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرماؤں؟ ہے کوئی پرابلم میں دعا کرنے والا کہ میں اس کی پرابلم کو دور کر دوں؟ اس رات میں بندہ مومن جو بھی جائز چیز طلب کرتا ہے اللہ تعالی وہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ سامعین کرام، عرب میں سب سے زیادہ بکریاں قبیلہ بنو کلب میں تھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر کریم ہے ہمارا آپ کا رب۔ اس رات میں یہ 5 کام خاص طور سے ہوتے ہیں۔ تقسیم امور، یعنی سال بھر میں ہونے والے تمام کام لکھ دیے جاتے ہیں، نوٹ کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، سال بھر میں، پورے سال میں جو کچھ ہوگا وہ سب لوح محفوظ سے لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نزول رحمت، یعنی اس رات میں بے انتہا رحمتیں، بے شمار رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو انسان جس قدر زیادہ عبادت کرتا ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملا کرتی ہیں۔ نمبر 3، فیضان بخشش، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ بخشش کا فیضان کرتا ہے۔ جو انسان اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ نمبر 4، قبول شفاعت، یعنی اسی رات میں شعبان المعظم کی 15 نائٹ میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت کی شفاعت کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور نمبر 5 ہے جو خاص 5 کام اس رات میں ہوتے ہیں، ان میں سے 5واں ہے 5 نمبر، فضیلت عبادت، یعنی اس رات میں عبادت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یعنی اس رات میں قیام کرو، عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ روزے کے سلسلے میں علماء کرام فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ 14 اور 15 دونوں دن کا روزہ رکھا جائے، یعنی مکیجی اور زیجی ان دونوں دن میں روزہ رکھا جائے۔ لیکن یاد رہے، اس چیز پر خاص توجہ دیں، جو لوگ شب برات میں عبادت کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے،
ان میں سے جن کی نمازیں قضا ہیں، چھوٹ گئی ہیں پہلے کی، وہ نفل نماز کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں، اس لیے کہ جو نمازیں چھوٹی ہیں وہ فرض تھیں، اور جب آپ قضا کریں گے تو نفل نماز سے اللہ تعالیٰ زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح جو روزہ رکھنے والے ہیں، اگر ان کے رمضان کے روزے قضا ہیں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قضا کے روزے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں اور زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس موقع سے خاص طور سے گزرے ہوئے مؤمنین کے لیے دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، صدقہ کریں۔ فتاوی رضویہ میں ہے، شب براءت میں مؤمنوں کی روحیں اپنے گھر آتی ہیں اور دروازے پر کھڑی ہو کر بلند اور غمناک آواز میں پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے رشتہ داروں، آج کچھ صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو۔ اگر گھر والے میت کے لیے کچھ صدقہ نہیں دیتے ہیں تو مردے حسرت کے ساتھ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے اس دن میں ایصال ثواب، فاتحہ، صدقہ، یہ ساری چیزیں خاص طور سے کریں۔ اور پھر اس موقع سے جو خاص ایک عبادت کی جاتی ہے، نماز مغرب کے بعد 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ 6 رکعت نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلے 2 رکعت نماز بھلائی کے ساتھ لمبی عمر کے لیے، یعنی یہ نیت ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بھلائی کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما۔ تو بھلائی کے ساتھ لمبی عمر کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اگر سورہ یاسین نہیں آتی، آپ کو یاد نہیں ہے، تو 21 ٹائم 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورہ 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کریں رزق میں کشادگی کے لیے، برکت کے لیے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین، اور اگر سورہ یاسین نہیں یاد ہے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پوری سورہ پڑھیں۔ پھر دعائے نصف شعبان۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل مصیبتوں کو، پرابلمس کو، تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پڑھیں، اور اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین یا 21 ٹائم سورہ اخلاص اور دعائے نصف شعبان۔ اس کے بعد اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے مردوں کے لیے، سبھی کے لیے دعائیں کریں، جو بھی آپ چاہتے ہیں دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سبھی کی عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔